بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ۔ جس قوم کی بچیاں ناچ گانے کو اپنا شعار اور شوق بنا لیں، ان کی نسل سے اب خالد بن ولید نہیں پیدا ہو سکتے، ناچنے والے ہی پیدا ہوں گے۔ محمد بن قاسم نہیں پیدا ہو سکتے، طارق بن زیاد نہیں پیدا ہو سکتے۔ مجھے صلاح الدین یاد آیا، وہ بھی کسی ماں کا جنا ہوا ہی تھا۔ اس کے زمانے میں کرک، ایک ہمارے پاکستان میں کرک ہے، ایک اردن میں کرک ہے۔ اونچی پہاڑی پر وہ شہر بڑا دشوار قلعہ ہے۔ اس پر ایک حکمران تھا، رچنالڈ۔ کرک کے قریب سے قافلے گزرتے تھے۔ حج کے دوسرے دن ایک دفعہ حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا اور کہنے لگا، بلاؤ اپنے محمد کو تمہاری مدد کرنے کے لیے، اور سارے حاجیوں کو تادید کر دیا۔ اور دوسری دفعہ اس نے بحری بیڑا تیار کیا اور مدینے پر حملہ کرنے کے لیے وہ بندرگاہ تک پہنچا۔ ینبوکی لیکن موسم حالات سازگار نہ تھے تو واپس ہو گیا۔ حطین کی لڑائی ہوئی ہے فلسطین میں، جس میں سارا یورپ اپنی طاقت کے ساتھ میدان میں اترا تھا، اور اب تنہا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اکیلے اس لشکر سے ٹکرائے تھے، اور انہیں اس نے سارے رومن امپائر کو شکست ہوئی تھی۔ تو بڑے بڑے بادشاہ اس میں گرفتار ہوئے، تو اس میں رچنالڈ بھی گرفتار ہو کر آیا۔ تو کل 12 بادشاہ تھے ریاستوں کے، جو سامنے اس کے پیش کیے گئے، اور پیاس کی شدت سے سب کا برا حال تھا۔ تو صلاح الدین نے سب کو پانی پیش کیا، رچنالڈ کو نہیں پیش کیا۔ تو یروشلم کا جو بادشاہ ہاؤفرے ہے، اس نے اپنا پانی بچا کر اس کو دے دیا۔ تو صلاح الدین نے کہا، یہ پانی تو دے رہا ہے، میں نہیں دے رہا۔ اسلام میں یہ ہے کہ جب کسی کو پانی پلا دو تو اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، یا امن کی نشانی ہے۔ تو صلاح الدین نے فوراً اس سے کہا، یہ پانی تو نے دیا، میں نے نہیں دیا۔ تو پھر انہوں نے رچنالڈ کو اسلام کی دعوت دی کہ تو مسلمان ہو جا، میں تجھے دعوت دیتا ہوں۔ تو اس نے انکار کر دیا، میں نہیں ہوتا، میں نہیں ایمان لاتا۔ تو انہوں نے کہا، میں نے تیرے قتل کی 2 دفعہ قسم کھائی تھی، ایک تو جب مدینے پر حملہ آور ہوا تھا، اور تو میں نے قسم کھائی تھی کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا، اور دوسری دفعہ جب تم نے حاجیوں پر حملہ کر کے کہا تھا، بلاؤ محمد کو، تو میں نے قسم کھائی تھی کہ مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں اپنے ہاتھ سے تیری گردن اڑاؤں گا۔ آج محمد کا ادنا غلام تیری اس بات پر یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑائی۔ وہ پیچھے لٹک گئی، پوری نہیں اڑی، پیچھے لٹک گئی، اور خوفناک منظر بن گیا۔ تو سارے بادشاہوں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ تو صلاح الدین فرمانے لگے، ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے، بادشاہوں کے ساتھ ہم بادشاہوں جیسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ پر یہ حدود سے آگے چلا گیا تھا، مجھے یہ قصہ بھولا ہوا تھا، تو مجھے انہی حادثوں میں، انہی ہنگاموں میں یاد آیا۔ صبح تنہائی میں بیٹھ کر بے بسی کے آنسو بہہ جاتے ہیں، اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہماری ساری نسل موسیقی میں ڈوب چکی ہے۔ جو بدن سرتال پر تھرکتے ہیں، جو بدن موسیقی کے اوپر ہلتے ہیں اور رقص میں آتے ہیں، ان پر کانٹے ہی ہوں گے، ان پر صلاح الدین کا پھول نہیں ہو سکتا، محمد بن قاسم کے پھول نہیں ہو سکتے۔ بانجھ ہو گئی ہے ہماری نسل، اور یہ یورپ کا شہر ہے جو چل گیا ہے۔ ہماری بے بسی ہے، ہماری بے بسی ہے۔ میں تو بس منتیں کروں گی، اپنے آپ کو پہچانے، اپنی ہستی حیثیت کو پہچانو، اپنی نسبت بدلو۔ تمہاری نسبت اگر یورپ کے ساتھ ہو کر اگر موت آئی، بے قیمت ہو جاؤ گے۔ اگر مدینے والے کی نسبت مل گئی تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دائیں بائیں تمہیں کھڑا کر دیا جائے گا، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دائیں بائیں تمہیں کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ چند دن ہیں، صبر کر لو،
घुट घुट कर मर जाना ही बेटियों की रिवायत है। मशरिक़ की बेटी, उसने घुट घुट के मरना ही सीखा है। हाँ, ये आज़ादी आवारगी मगरबी औरतों का ख़ासा है, और 18वीं सदी तक मगरिब में कोई भी औरत ऐसी नंगी ना थी, घर घर की ज़िंदगी थी। दोस्तों, मेरी वीडियो को पूरी देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।